کیا ارتقاء کی تھیوری درست ہے؟ کیا واقعی انسان قدیم وقتوں میں بندر تھا؟ زمین پر حیوانوں اور پودوں کی انگنت انواع موجود ہیں، خواہ وہ سطح پر ہوں، سمندروں اور دریاؤں میں، یا پھر فضا میں۔ ظاہر ہے یہ تنوع کسی ایک ہی قوت یا ذریعے سے اور اچانک نہیں پھیلی۔ برطانوی ماہر فطرت چارلس ڈارون نے 19ویں صدی کے وسط میں اس کی بڑی عجیب و غریب تھیوری پیش کی تھی۔ ان کی تھیوری آف ایولیوشن کے مطابق تمام جاندار وقت کے ساتھ ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہیں۔ ڈارون اس نتیجے پر پہنچے کہ ارتقاء کا عمل کبھی بھی نہیں رکتا۔ زمین پر تمام جاندار اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں، یہ فطرتی عمل ہے، لیکن مختلف انواع میں صورتحال مختلف ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ سب سے صحت مند اور طاقتور ہی بدلتے ہوئے ماحول سے مسابقت پیدا کر کے آگے نکلتے ہیں۔ یہی عمل مختلف نسلوں میں ارتقاء کا باعث بھی بنتا ہے۔ ڈارون اپنی تھیوری میں بیان کرتے ہیں کہ کس طرح تمام جاندار وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے گئے۔ آج ہماری دنیا میں مختلف اقسام کے گھوڑے دکھائی دیتے ہیں، مگر ان کے آباء و اجداد ایک ہی تھے۔ پروپیلیوتھیریم ایک لومڑی جتنا ہوا کرتا تھا، اس کے پنجے تھے اور یہ گھنے جنگلات میں رہا کرتا تھا۔ سائنسدانوں کو 50 ملین سال پرانی ہڈیوں سے اس کے بارے میں پتا چلا۔ قدیم وقت کے انسانوں کی ہڈیاں بھی دریافت ہوئی ہیں، جن کی مدد سے یہ پتا چلا کہ انسان کا ماضی کیا تھا۔ جسم کے اوپری حصے کا سیدھا کھڑا ہونا انسانوں کی خصوصیت ہے۔ ہم بندروں سے نہیں بنے، مگر ہمارے آباء و اجداد ایک ہی ہیں، جو زمین پر 6 ملین سال قبل رہا کرتے تھے۔ ڈی این اے کے تجزیوں سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے اور بندروں کے جینز میں کس قدر مشابہت ہے۔ چمپینزی اور انسان کے جینز 99% تک یکساں ہیں۔ اس قدر یکساں، کیا ہم اب بھی کہہ سکتے ہیں کہ اشرف المخلوقات ہم ہی ہیں؟